مستقبل کیا ہے؟ کیا صرف یہاں سے او جی ہاتھ اونچے اٹھاؤ سیدھا جنت جاؤ؟ تمہاری منزل جنت ہے؟ بچپن سے جنت 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 کی لالچ دے کے مولا سے دور کر دیا گیا۔ اگر جنت کی منزل ہوتی اختر چنیوٹی نہ کہتا اختر درے بطول سے ادنا سے شاہ نواز۔ بہت شکریہ گجرا، مہربانی گجرا۔ میٹھی گولیوں میں قوم کو رکھا گیا، بھئی یہ کام کرو کہ سیدھے جنت۔ جنت میں کیا ہے؟ مرغ مسلم اور غلمان، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں۔ ارمان افسوس حسین کی مجلس میں بھی شہد کی نہروں کے لیے آئے ہو۔ پیر نسیم شاہ جی، میں یہاں باہر ایک بوتل لے آتا ہوں، آپ میں سے کوئی بندہ مجھے ایک بوتل پی کے دکھائے، کھا کے دکھائے شہد کی، کھا سکتے ہو؟ ایک شہد کے لیے حسین کی مجلس میں؟ یہ لالچ کی جگہ نہیں، یہاں اور بنائے جاتے ہیں، یہاں مزاج بدلے جاتے ہیں، یہاں کردار بدلے جاتے ہیں، یہاں گفتار کو کمال ملتا ہے۔ یہ لالچ والی جگہ نہیں۔ کیوں؟ کربلا کی مجبوری ہے، کربلا لالچی کو قبول ہی نہیں کرتی۔ مہربانی سے یہ دادا، کربلا کی مجبوری ہے، کربلا لالچی کو قبول نہیں کرتی ہے۔ تجھے کیا چاہیے؟ یہ چاہیے لے جا، تجھے کیا چاہیے؟ یہ چاہیے لے جا۔ میں نے اس دن ایک بات کی تھی ڈیرہ علی شاہ جی پہ، سرکار میرا دل ایک جملہ وہاں کا دہراتا جاؤ، مجھے اس مقدس ممبر کی عظمت کی قسم، ناراض ہو جانا نہیں بلاؤ گے، مجھے گھبراہٹ نہیں، میں بار اکٹھے کرنے نہیں آتا، نہ مجھے طلب ہے کہ میں بار بار آؤں، ہاں کوئی طلبگار ہوگا تو آؤں گا، ورنہ اتنا کافی۔ اس مقدس ممبر کی عظمت کی قسم، کربلا جا کے اگر عزادار کو کفن یاد رہے کہ میں نے کفن لے کے آنا ہے، اس نے مودت کی ہی نہیں ہے۔ پھر بھی تو لالچ ہے نا، کیوں کفن لے کے آؤں گا؟ نعوذ باللہ گناہ نہیں، اچھی بات ہے، لیکن ارمان افسوس ہے کہ ابھی بخشش کا شک ہے۔ مہربانی گجرات، بہت شکریہ گجرات، بہت شکریہ گجرات۔ ابھی شک ہے، پتہ نہیں بخشش ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ بھی کربلا کا کفن ہے، سہارا بن کے قبر میں ساتھ جائے گا۔ کربلا کے کفن کو معرفت کے ایک جملہ دیتا جاؤں؟ نسیم شاہ جی اگر اس پہ ڈیبیٹ کرنی ہو لاہور آئیے گا، میں بھرپور ڈیبیٹ کروں گا، پوری علمی ذمہ داری سے ایک جملہ معرفت کا دینا چاہتا ہوں۔ سنبھالنا، غور کرنا آپ کا کام ہے، ذرا حوصلے سے سمجھ کے غور کیجیے گا، یکدم فتویٰ نہ لگائیے گا۔ 11 محرم کو مسائب نہیں پڑھ رہا، معرفت کا ایک جملہ ہے، پہلی دفعہ 17 سالہ خطابت میں بیان کرنے لگوں، پتہ نہیں کون سی روح ہے جو یہ چاہتی ہے اس تک یہ عرفان کا موتی پہنچے۔ 11 محرم کو لائنوں نے اپنوں کو اجتماعی قبروں کے ساتھ کربلا میں دفنایا تھا۔ ایسے ہے، کسی کو انکار تو نہیں؟ یہی کتابیں دو چار بتا دوں، اسرار الشہد عالم دربندی سے لے کر جتنی ہیں، ریاض القدس جتنی کتابیں ہیں، یہ مقتل کی بتاؤں یا یقین ہے؟ 11 محرم کو جب یہ لائن بھی تو فنارے و سکر ہوئے نا، ایسا تھوڑا ہوا ہے یہ صرف مقدس گھر یا مقدس گھر کے غلام شہید ہوئے، یہ لائن بھی فنارے و سکر ہوئے۔ اس خبیث نے بے شمار ضرب بے شمار، ابن سعد نے صبح اعلان کیا سب کو اجتماعی اکٹھا کرو، اجتماعی جنازے پڑھو۔ دیکھنا میری طرف، معرفت کا موتی ہے، سنبھالنا آپ کا کام ہے، میں کہہ رہا ہوں آرام سے تسلی سے اس پہ غور ضرور کرنا۔ اجتماعی جو تشریف لائے ہیں ان کی خدمت میں بھی گزارش ہے، تھوڑا سا غور کریں، تھوڑا سا فکر کریں، آج دنیا سے چلے گئے کیا بنے گا؟ آج سرکار کا ظہور ہو گیا کیا بنے گا؟ معرفت کا موتی ہے، میں نے ان کے آنے تک میں نے کہا چلو میں ایک لمحہ میں روک کے رکھتا ہوں۔ لو جی 11 محرم ابن سعد بے شمار ضرب بے شمار، ملعون نے اعلان کیا تھا اجتماعی جنازے پڑھو، اجتماعی قبریں بناؤ، وقت نہیں، ہم نے کوفہ پہنچنا ہے۔ انہوں نے اجتماعی جنازے پڑھے، کربلا کی مٹی میں اجتماعی مدفن ہوا۔
اگر کربلا کا کفن ہی بخشش کی ضمانت ہے، لائنوں کو بخشوا کے دکھا۔ شاید تو بیٹھا ہو معرفت کا موتی وصول کرنے والا۔ مہربانی تراب شاہ جی، بہت شکریہ، میں بہت بڑی بات کر گیا، سوچتے رہنا۔ اگر کربلا کی مٹی ہی بخشش کی ضمانت ہے، ان کی بخشش کے بارے میں بتا کیا بنے گا؟ ارے بھائی کربلا کی مٹی بھی تب بخشش کی ضمانت بنتی ہے جب بندے میں معرفت امام ہو۔ علی 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 مہربانی، پھر دوہرا رہا ہوں، کربلا لالچی کو قبول نہیں کرتی۔ اکیلا بیٹھ کے سوچنا، بندوں میں نہ سوچنا، اولاد میں نہ سوچنا، والدین میں نہ سوچنا، رشتہ داروں میں نہ سوچنا، اکیلا بیٹھ کر بالکل مصلی بچھانا، 2 رکعت ہدیہ امام زمانہ ادا کرنے کے بعد سوچنا یہ کربلا لالچی قبول نہیں کرتی، پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں بار بار حسین کا بیٹا کیوں مجلس میں بلاتا ہے؟ کیوں بار بار ہم جیسوں کو ہم اس قابل نہیں پھر بلاتا ہے، ہم اس قابل نہیں پھر بلاتا ہے، ہم اس قابل نہیں پھر بلاتا ہے؟ کیوں بلاتا ہے؟ اس پہ سوچنا آپ کا کام ہے۔ طبیعت گھبرا تو نہیں؟ مہربانی گزرا، شکر گزار، یہ عرفان کے موتی ہیں، سنبھالنے کی کوشش کرو، بے لوث موتی ہیں، میں بار بار عرض کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کسی کی زندگی کا رخ بدل جائے، اور اس پہ بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ سرکار زمانہ کے بندوں کی تعداد 313 ہے، ہماری اوقات نہیں۔ نہ ڈراؤ لوگوں کو امام کی ذوالفقار سے یا بندوں کی کم تعداد سے، وہ ہے ولی الامر، وہ ہے اولی الامر، وہ ہے صاحب الامر۔ اگر اس کا بابا حسین 71 کو 72 کر سکتا ہے تو وہ 313 کو 3 ارب بھی کر سکتا ہے۔ مہربانی بات ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ نا جی امام کے ہاتھ میں تلوار ہے، کوئی ضرورت نہیں سرکار کا ذکر کرنے کی، کیوں جی امام آئیں گے بندے مار دیں گے؟ کس نے کہا سرکار نے بندے مار دیں گے؟ اور آپ کیوں ڈرتے ہو؟ آپ کو نہیں پتا لوہار کی دکان کی بنی ہوئی تلوار تو ہے ہی نہیں۔ یہ وہ تلوار تو ہے ہی نہیں۔ ایک لائن نے جنگ صفین کے موقع پر تیرے امیر المومنین کو ایک رکا لکھا تھا، کہا میری فوج دیکھ، اتنی فوج ہے رائی کے دانوں کے برابر ہے، جس جگہ دیکھے گا میری فوج، جس جگہ دیکھے گا میری فوج۔ تیرے یا علی نے ایک نیزہ مارا تھا جو لگتے لگتے جا کے اونٹ کی گردن میں لگا، کسی لائن کو بھی فنار کیا، جا کے اونٹ کی گردن میں لگا۔ اسی نیزے پہ لگے ہوئے خون سے علی نے رکے کی طرف پیچھے کی طرف ایک جواب لکھا۔ جواب لکھ کے فرماتے ہیں نہ علی نے رب بدلا ہے، نہ محمد بدلا ہے، نہ تلوار بدلی ہے۔ تلوار عام تلوار نہیں، ذوالفقار ہے۔ ذوالفقار کا شیوہ جب بھی چلتی ہے شجرے دیکھ کے کاٹتی ہے۔ ارے بھئی شجرہ شناس تلوار سے ڈر کس بات کا؟ کیوں ریت امام کو ڈراتے ہو؟ سرکار آئیں گے بندے ماریں گے، اگر سرکار نے بندے ہی مار دینے تو حکومت قبرستانوں کا کرے گی؟ ایسا نہیں ہے۔ سرکار نے اگر بندے مارنے ہوتے دادے کی مجلس میں مجھے اور آپ کو نہ بلاتا۔ بہت شکریہ سید، مہربانی۔ لو جی شاید چند بندے پریشان بیٹھے ہیں، یہ سید نے کہا شجرہ شناس تلوار۔ میں ایک جملہ اس پہ بھی عرض کرتا جاتا ہوں۔ ایک جنگ کے بعد مالک اشتر نے اپنے مالک سے عرض کیا تھا یا علی، انداز محبت تھا، جتنے آپ کی تلوار نے مارے اتنے میری تلوار نے مارے۔ امام فرماتے تیری تلوار بغیر دیکھ کے کاٹتی گئی، میری تلوار شجرے دیکھ دیکھ کے دیکھ کے کاٹتی گئی۔ یا علی، ہاتھ باندھ کے غلام عرض کرتا ہے محبت کے انداز میں، یا علی جنگ میں تھے تو سارے دشمن، اس کا مطلب کچھ کو کاٹا کچھ کو چھوڑا۔
فرمایا فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں۔ میری تلوار اس دشمن کو چھوڑتی گئی جس کی پشت سے مہدی کا نوکر نکلنا تھا۔ حالت رہی تھے جگہ جگہ دیکھ رہا ہوں ان کو لڑا دیا، وہ فلان ہے وہ فلان ہے وہ فلان ہے، اس کی ولایت ایسی اس کی ولایت۔ علی کوئی معمولی بات ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہو کہ بس علی کو جو مانے تو بس؟ وہ یار علی خود نہ منوانا چاہے۔ پیر زلفی شاہ جی ایک جگہ میں مجلس پڑھنے گیا، ایک صاحب مجھے کہتے ہیں شاہ جی آج کل درود پہ بڑا معاملہ ہوا۔ میں نے کیا ہوا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کوئی پورا نہیں پڑھتا، جلدی جلدی پہلے تو یہ پڑھتے نہیں، پہلے تو سرکار پہ درود پڑھے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا کیا پڑھتے ہیں؟ کہا صلی اللہ وسلم پڑھتے ہیں، اللہم صلی محمد صلی اللہ وسلم۔ میں نے کہا تجھے کیا تکلیف ہے کہ دن کو پورا پڑھنا چاہیے؟ میں نے کہا نہیں میں ممبر پہ اس پہ بات نہیں کروں گا۔ کہنے گے آپ ممبر والے آپ کی ڈیوٹی ہے کوئی نہ کوئی بات ضرور کرو۔ میں نے کہا اگر میرے سے سننا چاہے گا میں صرف اتنا کہوں گا، زبردستی صلی اللہ علیہ وآلہ زبان پہ زبردستی نہ لا، آل جب خود نہیں آنا چاہتی زبردستی کیوں کرتا ہے؟ بیان ہی سب کو پتہ ہے ولایت امیر المومنین واجب نہیں اوجب ہے، سب جانتے ہیں، کیوں زبردستی کرتے ہو؟ نہیں یہ کر نہیں یہ کر۔ ایسی ہلکی سی محبت والی زبردستی عمار یاسر نے بھی کی تھی۔ امیر کائنات نے پیغام سب تک عمار کے ذریعے پہنچوا دیا۔ عمار یاسر مطاہر لے کے ڈنڈا لے کے جگہ جگہ بندوں کے کندھے ہلا کے کہتا تھا علی کی ولایت یاد ہے، علی کی ولایت یاد ہے، علی کی ولایت یاد ہے۔ کوئی ڈنڈا دیکھ کے ڈر جاتے تھے، کہتے تھے ہاں یاد ہے۔ ایک دفعہ گیا مسجد، ابو موسیٰ اشعری بیٹھا ہے، کندھا ہلا کے کہتا ہے علی کی ولایت یاد ہے۔ امامہ اوپر کر کے کہتے ہیں ہاں ہوں کہا، ڈنڈا نکالا، ڈنڈا نکال کے بس مارنے لگے تھے، یا علی آگئے۔ عمار کیوں مارتا ہے؟ مولا سفید دن کی روشنی کا اعلان بھول گیا۔ سرکار فرماتے ہیں نہ مار نہ مار۔ گجرات بہت بڑا پیغام ہے، محبت کا پیغام اسد بخاری ہر جگہ دیتا ہے، لڑانے والوں میں سے نہیں۔ سید کا کام ہی نہیں بندوں کو لڑانا، سید کا کام ہے بندوں کو اکٹھا کرنا، فیصلہ مولا پہ چھوڑنا۔ ہاں ہمارا کام نہیں فیصلے ہم کرنے۔ ایسے شاہ جی فیصلے کے لیے ایک ہی جج رکھو اور گھبراؤ نہ، وہ کائنات کا واحد جج ہوگا جو جج بھی ہوگا، مدعی بھی ہوگا، گواہ بھی ہوگا۔ مہربانی آپ کی کیا بات ہے؟ گجرات لو جی میں بات مکمل کروں، ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی ہمت بڑھانے کے لیے اور دو جملے مسائب اور اجازت لوں گا۔ عمار کیوں مارتا ہے؟ مولا دن کی سفید روشنی کا اعلان بھول گیا۔ امام فرماتے ہیں نہ مار، چھوڑ دے اسے۔ مولا یہ چھوڑنے کے قابل ہی نہیں۔ امام فرماتے ہیں نہ مار، اس بیچارے کا قصور نہیں، اس نے دین لیا ہی اتنا ہے جس سے اس کی دنیا چل سکے۔ اس کو کیا پتا ولایت کیا ہوتی ہے، اس کو کیا پتا۔ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ، مہربانی۔ لو جی میں آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا سا واقعہ، اپنے دور کے علی، لقب رضا، کریم آقا، شفیق امام، سبحان اللہ، جتنی بھی فضیلتیں سرکار کے بیان کیجئے کم، ہماری زبانیں کنگ، ہم کتابوں کی بیساکھیوں کا سہارا لے کے آپ تک آل محمد کی شان پہنچاتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا علامہ علی نقی نقن اعلی اللہ مقامہ و نور اللہ مرکزہ، ان جیسی ہستیوں سے پوچھا گیا آپ جانتے ہیں آل محمد کے بارے میں؟ ہاتھ کھڑے کر کے کہتے ہیں مجھے کیا پتا یہ کون ہے۔ ہاں شاہ جی یقین کیجئے اتنی بڑی بڑی ہستیاں۔ لو جی تیرے 8ویں امام تشریف فرما ہے، حجت خدا، دنیا کا آل نال حاکم، مظہر خدا، زمین پہ علا کل شین قدیر کا نمائندہ، جو جب چاہے جسے چاہے جہاں چاہے جتنا چاہے عطا کر دے یا کھینچ لے۔ امام زمانہ کلی اختیار رکھتا ہے۔ دیکھو ابھی آپ کال کر لو،
इस वक्त इंग्लैंड में सुबह का टाइम होगा, सुबह सुबह का 5 घंटे का फ़र्क है, सुबह सुबह का। वहाँ मोमिन कौन सी नमाज पढ़ रहे होंगे? फजर की। आप यहाँ कौन सी नमाज पढ़ रहे हो? ज़ोहर की। देखो क्या बात है, इंग्लैंड में खड़े हुए मोमिन ने कहा या साहिब ज़मान अल्लाह। बहुत शुक्रिया। अमेरिका 12 घंटे का फ़र्क, 14 घंटे का फ़र्क, ऐसे सही है ज़्यादा। आप वहीं से तशरीफ़ लाए हैं। उधर भी मोमिनों ने कहा होगा, कनाडा में भी कहा होगा, ऑस्ट्रेलिया में भी कहा होगा। इस वक्त, इसी वक्त, इस लम्हे पूरे सिंध पे मोमिनों ने नमाज पढ़ी होगी, कहा होगा अस्सलामु अलैका या साहिबल असर व ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान मिन फितनत ज़मान मिन जौहरी ज़मान मिन शर्र शैतान। इमाम वक्त वही होता है, साहिब वही होता है जो जहां पुकारे उसको वहीं पे जाके बचाए। इमाम वक्त, हाँ, कुदरत कामिला का मजहर है इमाम वक्त। सरकार तशरीफ फरमाए। मैंने कहा बंदे परेशान ना हो जाए। बुखारी साहब मौला अली रज़ा के इतने बड़ी गुफ्तगू कर रहे हैं कि सरकार आले नाल हाकिम। हाँ, पूरी हाकमियत अल्लाह की तरफ से इमाम के पास है। इमाम मुबीन है, हथेली में कायनात है? आपकी इस बेशक को सलाम पर एक कोशिश किया करो। आपने इतनी प्यारी बेशक कही, इस बेशक को भूलना नहीं। बस इसी बेशक पे एक मैं बेशक जुमला कहने लगा हूँ, मेहरबानी किया करो। बंदों के सामने बैठ के बंदों का हया करते हो, कोशिश किया करो अकेले बैठ के इमाम का भी हया किया करो। मुश्किल बात थी, पूरी तकरीर में ये पहला जुमला बड़ा मुश्किल था। मैं शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रगुजार गुजरात। अकेले बैठ के अब मैं ये भी पीर ऐलान करके जा रहा हूँ, विलायत 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 बोलना आसान है, कबूल करना भी आसान है, निभाना बड़ा मुश्किल है। इस दौर में विलायत अली उसी ने कबूल करके निभाई जिसको दुनिया की हर औरत मां नजर आई, बहन नजर आई, बेटी। बड़ी मुश्किल बात थी पीर जुल्फ़िकार सरकार। अरे मेहरबानी नौजवान, बड़ी मुश्किल बात थी। मैं शुक्रगुजार हूँ, आपने इतनी तारीफ फरमाई। लो जी, 8वें इमाम तशरीफ फरमा है। अरे इमाम वक्त वही होता है जो एक जगह हो के भी हर जगह होता है। ये ज़हन नशीन रखना, हमेशा ये कुलिया ज़हन में रखना। इसमें जितने खम्से अशरे कौम में पढ़ने के लिए पीर जुल्फ़िकार तैयार हो। इमाम वक्त वही होते हैं जो एक जगह हो के हर जगह होते हैं। हाँ, लो, जिन बंदों ने सर नहीं हिलाया, दावा मैं कर गया, दलील दे दूं? शैतान पे बंदों का ईमान है ना? है। 4 बंदे, 10 बंदे, 20 बंदे, 50 बंदे गलती कर बैठे। किसी ने पूछा क्या हुआ? तो शैतान ने बेकाया। कोई कहीं रहता था, कोई कहीं रहता था, कोई कहीं रहता था। कितना ताकतवर है, एक वक्त में सबको बहका दिया। जरा गौर तो कर, जिसको वक्त मालूम तक की मोहलत मिले वो इतना ताकतवर है, वो हर जगह हर एक को बहका सकता है। जिसके सदके मोहलत मिले वो बचा नहीं। बहुत शुक्रिया पीर, मेहरबानी गुजरात, बहुत शुक्रिया गुजरात, मेहरबानी गुजरात, शुक्रिया भाई। लो जी, सरकार तशरीफ फरमा, आपकी हिम्मत दिलाने की खातिर, ताकि जी बिस्मिल्लाह, ताकि सरकार की सब तरफ सफ़र आपका और खूबसूरत हो जाए। मुझे अच्छा लगा पीर नूर शाह जी आए मुझे दावत देने। मैं जहाँ पढ़ना हूँ मैं कहता हूँ बानी आए दावत दे, मैं फ़ोन पे दावत नहीं लेता। दावत देने आएगा तो आऊँगा, एहसास तो दिलाऊँ मैं आता क्यों हूँ? क्या मुझे पैसे कड़वे लगते हैं? जरा एहसास तो दिलाऊं कि मैं अकेला नहीं। आओ हम सब मिलकर इमाम के ज़हूर की राह हमवार करें। हाँ, ये सिर्फ मेरी ड्यूटी नहीं, ये हम सब की ड्यूटी है। इस मुकद्दस मेंबर की अजमत की कसम, जब अली का अली बेटा काबे की छत पे आएगा, ये अली के घर का मिजाज है। कोई अली काबे में आता है, कोई अली काबे पे आता है। सरकार आके दुनिया को एक तवील खुतबा देंगे, उसका एक जुमला है गुजरात संभालना। सरकार फरमाएंगे दुनिया वालों हमारे घर की मवद्दत का हिसाब दो। क्या देंगे हिसाब? हम क्या कर बैठे हैं? पीर जी ये आपकी ड्यूटी है। पीर जी मैं फिर गुजरात हूँ, मुझसे कहीं का हुक्मन मवद्दत बता के जाऊंगा। लो जी, 8वें लाल बिला तशरीफ फरमा।
سرکار کے دائیں بائیں محب بیٹھے ہیں، سرکار کے سامنے ایک شیعہ بیٹھا ہے۔ نسیم شاہ جی پیغام یہ ضروری ہے نا، تھوڑا سا عشق کا معیار بلند ہونا چاہیے نا۔ دائیں بائیں محب بیٹھے ہیں، سامنے شیعہ بیٹھا ہے۔ بندے ناراض ہو کے کہیں گے بخاری صاحب آپ نے کیسی بات کر دی، امام کے دائیں بائیں محب شیعہ، یہ کیوں علیحدہ چیز ہے؟ ہاں یہ علیحدہ چیز کا نام ہے۔ سرکار کے اس مقدس ذکر کی قسم، محب اور ہوتا ہے، شیعہ اور ہوتا ہے۔ پوچھا گیا تھا 11ویں لال ولایت سے، تھک گئے ہوگے کافی، آپ نے حوصلہ افزائی کی، داد دی، میں شکر گزار ہوں، بس جملے وصول کرتے جائیے گا۔ میں مختصر سا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ 11ویں لال ولایت سے پوچھا گیا تھا مولا محب اور شیعہ میں فرق ہے؟ امام فرماتے ہیں ہاں، محب وہ ہوتا ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم پیار کرتے ہیں۔ مہربانی گجرا، مہربانی گجرا، محب ہم سے محبت، شیعہ سے ہم پیار۔ لو جی دائیں بائیں محب بیٹھے، سامنے شیعہ ہے۔ تاریخ نے محبوں کا نام نہیں لکھا پیر جی، شیعہ کا نام لکھا ہے۔ بڑا اہم پیغام ہے، اللہ کرے وصول ہو گیا تو کمال ہو جائے گی۔ اور ہو سکے اگر آج سمجھ بھی آ جائے تو کوشش کرنا ایک دوسرے پہ ناراض ہونا چھوڑ دینا، اگر سمجھ آ جائے۔ ہاں دائیں بیٹھے بائیں محب بیٹھے ہیں، سامنے شیعہ بیٹھے۔ اچانک امام وقت مولا علی رضا پاک نے اپنے دور میں اپنے سامنے بیٹھے ہوئے شیعہ کو ایک حکم صادر فرمایا۔ سرکار فرماتے ہیں یونس، نام یونس ہے، یونس بصرہ سے ایک وفد آ رہا ہے، تو نے تھوڑی لمحات کے لیے یہاں سے اٹھ کے سائیڈ پہ چل جانا ہے۔ محبوں کو نہیں کہا، شیعہ کو کہا اٹھ کے چلے جانا ہے۔ آگے کہتا ہے لبیک یا امام۔ ہم جیسا کو محب ہوتا نا پوچھتا مولا یہ کیوں کر رہے ہو، اپنے سے دور کیوں کر رہے ہو؟ مولا ہم اتنا سفر کر کے آپ کے لیے آئے اور آپ فرما رہے ہو یہاں سے اٹھ کے ادھر چلے جاؤ۔ مولا کوئی ہم نے کوئی آپ کو کوئی پریشانی دی ہے، کوئی ناراض کیا ہے؟ ہم مجھ جیسا ہوتا تو یقیناً یہی کہہ رہا ہوتا، اپنے اوپر رکھنا چاہیے۔ لو جی یونس اٹھ کے چلا گیا۔ اتنی دیر میں غلام نے آواز دی یا ابن رسول اللہ، ایک بصرہ سے وفد آیا ہے۔ بڑا مختصر شجی واقعہ، مجھے احساس ہے آج کل مصروفیت کے دن ہے، مہربانی ہے دائیں بائیں بیٹھے والے مولا کے مداح خانوں کی، اچھی بات ہے، لیکن یہ بھی گزارش ہے اپنے ذکر میں ضرور صاحب کا تذکرہ کیا کریں۔ ممبر کی عظمت کی قسم زلفی شاہ جی، کتابیں ہی ادھوری ہیں جس میں صاحب کا ذکر نہ ہو۔ میں شیخ توسی کھڑا کر شروع کر دیا تو بات بہت طویل چلی جانی ہے۔ کتابیں ہی ادھوری ہیں جس میں صاحب الزمان کا تذکرہ نہ ہو۔ ہونا چاہیے سرکار کے بارے میں ضرور کوئی نہ کوئی۔ اصل میں تھوڑی سی تیاری کرنی پڑے گی، رجت کی کتابیں پڑھنی پڑے گی۔ رجت، پلٹنا، اٹھنا، پھر واپس آنا۔ میں پچھلے دنوں آیا، میں نے کسی سے پوچھا قبرستان سے گزرتے وہ سامنے کتبہ ہے، یہ کس کی قبر ہے؟ مجھے ایک دوست بتا رہے تھے یہ کوئی 100 سال پرانی ہے۔ میں نے کہا ان کی اولادیں کا ختم ہو گئی ہے۔ اچھا سرکار نے تو قبر پہ آنا ہے، یہ ہے رجعت، آئے گا قبر پہ انشاءاللہ، اللہ کرے ہر مومن کی آئے، ٹھوکر مارے گا، کہے گا اٹھ میں آ گیا۔ بندہ کفن جھاڑتا ہوا کھڑا ہوگا، دائیں دیکھے گا بائیں دیکھے گا، سرکار فرمائیں گے کنہیں دیکھتا ہے؟ مولا وہ میرے اپنے کہاں جو مجھے دفنانے آئے تھے، وہ کہاں چلے گئے جو دفنانے آئے تھے؟ مسکرا کے فرمائیں گے سب نے تو رشتہ توڑ دیا تھا، سب نے تو تجھے میت کہہ کے توڑ دیا، اٹھاؤ میت، لہلاؤ میت، لٹاؤ میت، دفناؤ میت، سب نے رشتہ توڑ دیا، ابھی بھی تجھے سمجھ نہیں آئی کوئی تیرا اپنا ہوتا یہاں ہوتا، تیرا اپنا اصل میں ہوں جو یہاں ہوں۔ مہربانی مہربانی مہربانی، شکریہ۔ لو جی سرکار فرماتے چلے جاؤ۔ غلام نے کیا کہا؟ بصرہ سے ایک وفد آیا ہے، اذن باری آپ بھی چاہتے۔ سرکار نے فرمایا بلاؤ۔ 8ویں امام نے سامنے بٹھا کر بصرہ کے آئے ہوئے لوگوں سے پوچھا کیا حال ہے؟ بصرہ والوں کا کیا حال ہے؟ سارے ہمارے چاہنے والے ٹھیک ہیں؟ ہمارے چاہنے والے ٹھیک ہیں؟ عرض کی جی آقا سب خیریت سے ہیں۔ گفتگو کرتے کرتے ان کا جو مین بڑا آیا تھا پیر زلفی شاہ،
اس نے مولا کے یونس کے گلے شروع کر دیے. گجرات سے باہر نہ نکلنے دینا اگر حوالہ نہ ہو کتاب کا. ہاں یہی تو وہ جگہ ہے جو کہوں گا سچ کہوں گا, سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. یہی تو مقدس جگہ ہے. یونس کے گلے پیر زلفی علی کیا کہتے ہیں؟ مولا وہ ایک یونس ہے نا, یونس وہ تو بندہ ہی ٹھیک نہیں, وہ تو بندہ ہی بیکار ہے, وہ تو بندہ ہی نمبر 2 ہے. پتہ نہیں کتنی باتیں لکھی, ویڈیو وائرل ہو رہی ہے, زیادہ اس سے آگے نہیں بتاؤں گا, اشاروں میں بتا گیا. یونس کے خلاف باتیں شروع ہو گئے. ایویں بڑا بنا پھرتا ہے, مولا مولا کرتا پھرتا ہے, وہ تو بندہ ہی ٹھیک نہیں. کافی دیر سرکار سر جھکا کے صاحب کتاب کہتے ہیں 8ویں امام سنتے رہے, کافی دیر سنتے رہے. جب یہ باتیں کر کے تھک گیا کہتے اجازت ہے. معصوم فرماتے ہیں ایسے نہیں جانا, لنگر کھا کے جانا. کریمی دیکھیے, بہت شکریہ. ایسے نہیں جانا, بہت شکریہ گجرات. سرکار نے غلام قمر فرمایا ان سب کو لنگر کرا, لنگر کر کے اجازت چاہیے. اتنی دیر میں امام نے فرمایا یونس خود نہیں آیا. شیعہ کی اپنی مرضی ہوتی نہیں, شیعہ تو مولا کی مرضی پہ چلتا ہے. پھر زلفی شاہ جی آپ نے داد دی. لو جی میں ایک بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں. میں پتہ نہیں آج کیوں اتنی بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں, ناراضگی کا سبب بھی بن سکتی ہیں, فتوے بھی آ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, پر بات سنبھالنا. منبر کی عظمت کی قسم, آج بھی جو آل محمد کے ساتھ منتیں مانے, میرا کام ہو جائے میں سال بعد منت اتاروں گا, وہ محب تو ہو سکتا ہے, شیعہ نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ جوان. شیعہ تو مولا کی مرضی پہ چلنے والے کو کہتے ہیں. میں چاہتا ہوں ایسا ہو جائے, میری اوقات ہی کیا ہے. مولا جو چاہیں گے وہ میرے حق میں بہتر چاہیں گے. محنت کرنا میرا کام ہے, عطا کرنا ان کا کام ہے. مشکل جملہ تھا, گجرات میں شکر گزار ہوں آپ نے وصول اور قبول کیا. سرکار نے فرمایا یونس الیہ آ گیا. پھر زلفی شاہ جی موٹے موٹے دھاڑے مار کر نہیں رو رہا, موٹے موٹے آنسو ہیں سرکار کے سامنے. کہتے سرکار یہ جو باتیں کر رہے تھے میرے حوالے سے, میں ایسا ہوں, یہ پیغام تھا, ہو سکتا ہے ایک دوسرے سے ناراضگیاں چھوڑ دو. سرکار میں ایسا تھا جو میرے بارے میں کہہ رہے تھے یونس یہ ہے, یونس یہ ہے, یونس, میں ایسا ہوں یا میں ایسا تھا. امام فرماتے یونس گھبرانے کی ضرورت نہیں. شاہ جی یہی میری تقریر کا نچوڑ ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں. پوری دنیا تجھے گندا کہے, غلیظ کہے, گھبرانا. جب زمانے کا امام راضی ہے تو پریشان کیوں ہوتا ہے. بہت شکریہ. علی 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 علی. آپ کی کیا بات ہے, بہت شکریہ گجرات. جب زمانے کا امام راضی تو چاہے تجھے دنیا گندا کہتی رہے, پریشان نہیں ہونا. مگر ہاں یونس, شاہ جی جملہ سنیے گا معصوم کا, مگر ہاں یونس کوشش کیا کر کسی سے بات کرتے وقت پہلے ظرف دیکھا کر. مہربانی مہربانی گجرات, بات کرتے وقت پہلے ظرف دیکھا کر پھر بات کیا کر, کیونکہ بڑے بڑے ظرف ہمارے فضائل کو سن کے چھلک پڑتے ہیں. بہت شکریہ گجرات, مہربانی. یہی میری عرضیاں تھیں, یہی میری گزارشات تھیں. سوال اجر رسالت ماب ہونا ہے, سوال اجر رسالت ماب ہونا ہے. منافقت کو ابھی بے نقاب ہونا ہے. علی کا پوتا زمانے میں آنے والا ہے, ابھی تو باغ فتح کا حساب ہونا ہے. بس ایک دعا جو ہمیشہ ہر مجلس میں کوشش ہوتی ہے مومنین تک پہنچے. پیر نور شاہ جی دیکھ لیں, ٹائم نوٹ کر لیں, بہت کم پڑھ کے جا رہا ہوں, صرف ان بھائیوں کا احساس ہے, ان بیچاروں نے جانا ہے. ابھی میں پورا پیغام نہیں دے پایا پیر نسیم شاہ, میں بسم اللہ کروں. ایک دعا ہے, بڑی اہم دعا ہے. دعائیں تو ساری بڑی خوبصورت ہیں, ہماری کتب میں جتنا بھی موجود ہیں, مگر سب دعاؤں میں خوبصورت ترین دعا ہے دعائے عہد. جن گھروں میں ماشاءاللہ موجود ہے, پڑھتے ہو سبحان اللہ,
جن کے پاس نہیں ہے، لاہور والوں نے تمہارے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ مجمع نہ توڑیے گا، ہم پیر نور شاہ جی کو دے کے جائیں گے۔ کوشش کرنا اس کا ترجمہ ساتھ لکھا ہے، ترجمہ ضرور پڑھنا۔ ہر بندہ عربی دان نہیں، ترجمہ پڑھو، پتہ تو چلے امام ہم سے کہوانا کیا چاہتے ہیں۔ اتنی کمال دعا ہے، پیر نسیم شاہ جی یقیناً پڑھتے رہتے ہیں آپ، اتنی کمال دعا ہے، معصوم خود فرماتے ہیں جو پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا یا چلی گئی، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوا میرا مہدی قبر پہ آئے گا، میرا بیٹا قبر پہ آئے گا جو دعا پڑھتے پڑھتے چلا گیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں، وعدہ کرنے والی عام ہستی نہیں، کائنات کی سچی زبان ہے۔ اور پیر زلفی شاہ جی بہتر جانتے ہیں مومنین، سچی زبان وہ نہیں ہوتی جو زندگی میں جھوٹ نہ بولے، سچا اسے کہتے ہیں جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ بہت شکریہ، یہ دعائت کا تحفہ آپ لوگ لے لیجئے گا، اور اس دعائت کے دنیاوی بھی بڑے فائدے ہیں انشاءاللہ۔ آپ کی پریشانیاں، ٹینشنیں، چھوٹے چھوٹے پرابلم، یہ بھی آپ خود محسوس کریں گے، اپنی زندگیوں میں بہتر ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی پابندیاں بھی ہیں، کیا جس زبان سے دعا پڑھو اس زبان سے کسی کا گلہ نہ کرو، جس زبان سے دعا پڑھو اس زبان سے کسی کی غیبت نہ کرو، جن آنکھوں سے دعا دیکھو، جن آنکھوں سے علم دیکھو، ان آنکھوں سے حرام نہ دیکھو۔ تھوڑی سی پابندیاں بھی ہیں، چھوٹی چھوٹی ہیں، اتنی بڑی نہیں۔ جس شکم میں حسین کے لنگر کا لقمہ ڈالو وہ حرام کا قطرہ نہ جانے دو۔ یہ تو کر سکتے ہیں مومن، ماشاءاللہ، ہاں یہ تو کر سکتے ہیں۔ بس کبھی نہ گھر سے دن کو نکلنے والی حسین کے حصے کی بھائیوال شریکت الحسین، مادر اون محمد، معظمہ کائنات، مخدومہ عالمین، ملکہ کونین، عباس کی آقا زادی مدینے سے چل پڑی۔ سفر بڑا طویل تھا لیکن بھائی کی محبت تھی، سفر بھرپور انداز سے جاری رہا۔ جہاں رکتے تھے بہن بھائی مشورہ کیا کرتے تھے، جہاں رکتے تھے۔ جاتے ہوئے پورے سفر میں غازی کی ڈیوٹی تھی شہزادیوں کو سوار کرانا، اور اگر کسی شہزادی کا کہیں قدم کا نشان رہ جاتا غازی عباس سے صاف کرتے تھے، مٹا دیتے تھے۔ پورے سفر میں عباس کی ڈیوٹی تھی۔ پہنچ گئی آقا زادی کربلا، معظمہ کائنات۔ میں کیوں بار بار شہزادی آقا زادی، شہزادی آقا زادی کیوں پکار رہا ہوں؟ عباس سے ڈر لگتا ہے۔ مہربانی مہربانی، چیلنج ہے میرا بھائی نسیم شاہ جی، چیلنج ہے۔ کوئی بیٹھا ہے درد دل رکھنے والا، لاہور آنا، جو کہو گے میں دوں گا، جو میرے پاس ہوا مجھے صرف ایک چیز ثابت کر دینا۔ عباس نے پوری زندگی آقا زادی کے علاوہ کوئی لفظ پکارا نہیں۔ مہربانی، میرا دل، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اگر کلو نہ محمد کا حامل عباس علمدار، آقا زادی پکار کے شہزادیوں کو مخاطب ہوتے ہیں، ہم جیسوں کی کیا اوقات ہے بغیر لقب کے بیویوں کے نام ہے؟ نہیں۔ ارمان افسوس ہوتا ہے، سید جتنے بانی بیٹھے ہو، باقی مہربانی سید بیٹھے ہو جتنے بانی، پیر زلفی شاہ یہی میری فیس ہے، اب میں فیس لینے لگا ہوں، یہاں بڑا سا کاغذ لکھ کے لگایا کرو، ہم غیرت مند خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے چوک اور بازار میں اپنی ماں بہن بیٹی کا نام برداشت نہیں کرتے۔ بابا ہم سید ہیں، ہم سے نہیں برداشت ہوتا، ہم سے چوک میں کوئی ماں بہن بیٹی کا نام لے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ماری ڈالے، اس نے ہماری غیرت کا نام لیا ہے۔ سچ فرما رہے، سچ فرما رہے، سچ فرما رہے، سچ فرما رہے۔ مہربانی ذاکر صاحب، شکر گزار ہوں میں آپ کا۔ بابا غیرت مند قبیلے سے تعلق ہے، مہربانی کرنا ہمارے سامنے اگر تم نے ہماری دادیوں کے نام لیے ممبر سے اتار دیں گے، یہ ہے غیرت سادات۔ کوئی ایک بیٹھا ہو میری بات سمجھنے کے لیے؟ ہاں بھائی نسیم شاہ جی، معاملہ معمولی نہیں،
سید سجاد سے پوچھا گیا تھا واقعہ کربلا کے بعد، آقا پورے واقعہ میں سب سے زیادہ دکھ کہاں ہوا تھا؟ سرکار خون رو کے کہتے دربار الہی تھا جب اس نے پھوپھیوں کے نام لیے تھے۔ غیرت کا معاملہ ہے یار، مہربانی۔ آج بھی ایک بات میں اور بھی عرض کرتا جاؤں، ہو سکتا ہے کوئی ناراض ہو جائے میری اس گفتگو سے۔ سادات خدا بند سلامت رکھے امام زمانہ کی کنیزوں کو، مائیں بہنیں بیٹیاں جہاں بھی ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی عورت مر جائے، ایمان سے بتاؤ مولوی اعلان کیسے کرتا ہے؟ مرد مر جائے اعلان کر کے کہتے ہیں حضرات فلانا دنیا سے چلا گیا، اتنے بجے جنازہ ہے۔ مستور مر جائے، ہمارے پاکستان کا رواج ہے، اعلان کر کے مولوی کہتے ہیں حضرات ایک ضروری اعلان سنو، فلانے کی بیٹی مر گئی، فلانے کی ماں مر گئی، فلانے کی بہن مر گئی۔ مرنے کے بعد بھی ہماری جرت نہیں، ہم اپنی ماں بہن بیٹی کا نام سپیک کر کے ذریعے لوگوں تک پہنچوائیں۔ اپنی غیرت کا اتنا خیال ہے، عباس کی بھی کوئی غیرت ہے؟ شکریہ، مہربانی گجرات، بہت شکریہ گجرات۔ پہنچ گئی آقا زادی کربلا، شریکت الحسین پہنچ گئی کربلا۔ بھائی کے ساتھ مل کے جاگیر خریدی، بڑا میں مختصر سے پڑھنا ہے، طویل نہیں پڑھنا۔ جاگیر خریدی، جب نام لگانے کی باری آئی، سرکار کریم فرماتے ہیں، کربلا کے کریم فرماتے ہیں اون محمد کے نام نہ کرتے ہیں، فرماتی ہے نہیں علی اکبر کے نام کرتے ہیں۔ 10 محرم کی شب ہے، اون محمد کو پہلی دفعہ گود میں بٹھا کے بیٹھی ہے، بٹھا کے کہتی ہے تمہیں صدقہ بنا کے لائی تھی میں، پہلی دفعہ میں تمہیں کنگھی دے رہی ہوں، بالوں میں کنگھی دیتے ہوئے پہلی دفعہ دے رہا ہوں، بس اس لیے دے رہی ہوں تم امام زمانہ کے صدقہ ہو۔ ہاں کوشش کرنا، تمہاری رگوں میں جعفر طیار کا خون ہے، کوشش کرنا، ایسی جنگ کرنا، ابن سعد کو فنار کر کے آنا، پھر واپس آنا۔ دونوں شہزادے کہتے ہیں اماں انشاءاللہ کمر کے ساتھ کمر ملا کے ہم ایسی جنگ کریں گے، دنیا یاد کرے گی، اور کوشش کرنا اتنی دور گرنا امام کو اٹھانے نہ آنا پڑے۔ پڑھنا میں نے کچھ اور تھا، بات کہیں اور چلے گئی، چلو ایک جملہ لو بس اجازت، اتنا ہی کافی سمجھنا۔ لو جی خوبصورت جنگ ہے، بہت کمال رزق پڑا شہزادوں نے، شہزادہ اون نے، شہزادہ محمد نے۔ جنگ کرتے کرتے ایک شہزادہ کئی میل دور، چھوٹا شہزادہ ایک جگہ زین سے زمین کو زینت بخش کے تشریف فرما ہے، اٹھا کے لائے حسین، بس دیکھنا بڑی طرف، اٹھا کے لائے، آ کے خیام میں رکھا، خیام میں رکھا، بیویوں پہ نگاہ لڑائی، فرماتے ہیں ساری آ گئی ہیں، ان کی ماں نہیں آئی، پتہ کرو کہاں ہے ہمارے مقصد کی بیوار، کہاں ان کی ماں؟ کہا وہ شکرانے کا سجدہ ادا کرے، ہائے ہائے اللہ اکبر، شکرانے کا سجدہ۔ لو جی تیرے امام مظلوم نے جناب محمد معصوم کا سر لیا، اپنے زانوں پہ رکھا، تیرے حسین نے رونا شروع کر دیا۔ جو ہی رونا شروع کیا تو فضل نے جا کے بتایا آقا زادی آپ کو پتہ ہے حسین خود بیٹھ کے محمد کی لاش پہ رو رہے ہیں۔ جو ہی سنا اتنی تیز آئی، جس طرح ذاکرین برادران کہتے ہیں نا گہرائی میں پانی آتا ہے، شہزادی اتنی تیز آئی، جلدی حسین کے گلے میں بائیں ڈال کے کہتی ہے اس پہ نہ رو، یہ تو تیرا صدقہ ہے، اس پہ نہ رو، یہ تو میں نے تیرے اوپر وار دیا ہے، تیرا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہے۔ شہزادی آگے بڑھی، سرکار محمد نے مضبوطی کے ساتھ تلوار کو سینے سے لگایا تھا، شہزادی نے آ کے تلوار جناب محمد کے ہاتھوں سے لے کے کہا بیٹا جنگ ختم ہو گئی ہے، ماں راضی ہے، ماں دعائیں دیتی ہے، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ ان روتی آنکھوں سے دعا مانگو، اللہ کریم مظلوموں کا وارث جلدی آئے۔